Minister for Parliamentary Affairs. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سر میں آن بہاف آف منسٹر فار ریلیجیس افیئرس یہ کہنا چاہوں گا آن بہاف آف دی ہول گورنمنٹ کہ اس ریزولوشن کو ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اس کو اپوز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سراج الحق صاحب اس ریزولوشن کو لے کے آئے ہیں تو اگر کوئی کمی ہے حکومتی کسی ادارے کی کارکردگی میں اس کو انشاءاللہ بہتر بنایا جائے گا. میں آپ کی اس ریزولوشن کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں اور پوری قوم جو ہے وہ اس بات پہ ایک ہے. اس میں کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے کیونکہ قادیانیت کے خلاف جو ایک بنیادی لاء بنا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما اور مرحوم سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ ایٹامک بم کا ایک ایشو ہے جو بعد میں سب نے مل کے کمپلیٹ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم سے بھی اگر کوئی زیادہ اہم بڑا کام تھا تو وہ یہ تھا. شاید کوئی اور اس کو نہ کر سکتا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن پاک میں اس کی باقاعدہ جو ہے آیتیں ہیں اس پہ, اور اس پارلیمان کا, اس ایوان کا, ہمارے آئین کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے. اس پوری قوم اس پہ متفق ہے. ابھی جو حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے اس پہ آپ کی حکومت نے بھی بڑا مضبوط سٹینڈ لیا. پوری دنیا میں عالمی اسلام میں صرف دو لیڈران تھے, جناب عمران خان صاحب اور جناب طیب اردگان صاحب, جنہیں کھڑے ہو کے فرانس میں جو خاکے وغیرہ بنے تھے, جو مذموم حرکت کی گئی تھی, اس پہ انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی. پھر جناب وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامک حکمران ہیں اسلامی ممالک کے, ان کو باقاعدہ خطوط لکھے کہ اس پہ ایک تمام اسلامی دنیا کا ایک متفقہ اس پہ ایک سٹینڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا جناب عمران خان صاحب نے کہ ہم اس پہ ویسٹ سے ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کریں, کیونکہ وہ ان میں بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. اور جناب عمران خان صاحب نے پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز میں سینیٹر قودا بابر, سینیٹر احمد خان, ایوب آتے لیٹ ہیں اور پھر سنتے بھی نہیں اتنی اہم بات. جی وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے جب یونائٹڈ نیشنز میں سپیچ کی تو انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان کی ایک ادنا غلام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ان کا کیس رکھا کہ جب یہاں ویسٹ میں ان کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیوں اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل نیٹ ورک پہ آ کے بھی عمران خان صاحب نے اس پہ اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اس ایوان بالا کو اور ایوان زیریں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصے پہلے بجٹ کے دن میں میرے خیال میں ہم نے قراردادیں پاس کی تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو پاکستان میں کوئی یونیورسٹی یا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ڈاکومنٹیشن ہو تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اسم مبارک کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لازم ہو تاکہ رد قادیانیت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور ملک اس بات پہ ایک ہے, اس پہ بالکل متفق ہے. تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی بھی ایسی چیز میں کوئی کوتاہی کی جائے گی. پی ٹی اے اس میں ایفیشنٹلی کام کرتا ہے, بہت سے سائٹس کو بلاک بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی مسلسل کام کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا. ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس ریزولوشن کے ساتھ ہیں, پوری قوم اس ریزولوشن کے ساتھ ہے. I now put the resolution before the house. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously.